لک الحمد یا اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، اما بعد۔ سلسلہ ہے تذکرہ اسلاف کا اس مبارک بابرکت پر از رحمت سلسلے میں ہم اپنے اسلاف کا، اپنے بزرگوں کا ذکر خیر، ان کے یوم ولادت اور عرس کی تاریخوں پر کرنے کی سعادتیں حاصل کرتے ہیں۔ آج جس عظیم الشان شخصیت کا ہم ذکر خیر کرنے جا رہے ہیں وہ ہے حافظ بخاری حضرت خواجہ سید عبدالصمد چشتی مودودی سہسوانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ آج آپ کا ذکر خیر ہم اس مناسبت سے کرنے جا رہے ہیں 17 جمادی الاخری 1323 ہجری 1905 عیسوی کو آپ کی وصال کی تاریخ ہے۔ 17 جمادی الاخری آپ کے وصال کی تاریخ پر آپ کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے یہ بیان ہم اپنے ناظرین تک پہنچانے کی سعادتیں حاصل کر رہے ہیں۔ اولیاء کرام کے اکابرین و اسلاف سے محبت رکھنے والوں سے عرض ہے کہ اول تاخیر بیان کو سماعت فرمائیں۔ حافظ بخاری خواجہ سید عبدالصمد چشتی مودودی سہسوانی، آپ کی ولادت 1269 ہجری 1853 عیسوی، وصال 17 جمادی الاخری 1323 ہجری 1905 عیسوی۔ تاج الفحول مولانا عبدالقادر عثمانی قادری بدایونی کے ارشد تلامذہ میں سے تھے، تاج الفحول کے تلامذہ میں سے تھے۔ بریلی میں ایک بار اکابر علماء اہل سنت کی ایک خصوصی نشست ہوئی تھی جس میں سواد اعظم اہل سنت و جماعت کے اہم امور و مسائل زیر بحث آئے۔ تنظیمی امور پر تبادلہ خیال ہوا، اصلاح ندوہ پر خصوصی گفتگو ہوئی۔ غور و خوض کے بعد مجلس علماء اہل سنت کی تشکیل ہوئی تھی۔ حضرت مولانا عبدالقادر بدایونی اور وہ حضرت مولانا احمد رضا خان فاضل بریلوی اور اس نشست میں موجود دیگر مشاہیر علماء اہل سنت نے متفقہ طور پر حضرت حافظ بخاری کو مجلس علماء اہل سنت کا صدر منتخب کیا تھا۔ یہ تاریخی بات یاد رکھیے گا۔ الحمدللہ اعلیٰ حضرت کی موجودگی میں، تاج الفحول کی موجودگی میں، الحمدللہ اگر آپ غور کریں کہ حافظ بخاری کو اس مجلس کا صدر، جس مجلس کی تشکیل اتنے بڑے بڑے اکابر علماء اہل سنت نے کیے ہوں، اس مجلس کا صدر اگر منتخب کرے تمام اکابرین، تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ تمام اکابرین کی نظر میں حافظ بخاری کی کتنی عظمت و شان ہے۔ حافظ ملت مولانا شاہ عبدالعزیز مراد آبادی محدث مبارک پوری بانی الجامعۃ الاشرفیہ مبارک پور کی زبانی بارہا یہ سنا گیا کہ حافظ بخاری سید شاہ عبدالصمد صحیح بخاری کے ایسے حافظ تھے کہ وہ چاہتے تو شبینہ کی طرح پوری صحیح بخاری سنا سکتے تھے۔ غور کیجئے، پوری صحیح بخاری وہ سنا سکتے تھے شبینہ کی طرح۔ یہ حافظ ملت فرما رہے حافظ بخاری کے بارے میں۔ آپ کے فرزند و تلمیذ مولانا سید مصباح الحسن چشتی مودودی رحمت اللہ تعالی علیہ ففون شریف ضلع اٹاوہ یو پی بھی بڑے عالم و فاضل اور مرد حق آگاہ تھے اور علماء و مشائخ اہل سنت کے درمیان محبوب و معزز و مکرم تھے۔ حافظ بخاری نے مدرسہ قادریہ بدایوں میں سیف اللہ المسلول علامہ فضل رسول بدایونی و تاج الفحول مولانا عبدالقادر بدایونی کے علاوہ مولانا نور احمد بدایونی تلمیذ علامہ فضل خیر آبادی سے بھی تحصیل علم کی۔ آپ نے متعدد کتابیں لکھی۔ بیعت و ارادت شیخ المشائخ حافظ سید محمد اسلم چشتی خیر آبادی سے تھی۔ مولانا محمود احمد قادری رفاقتی مظفر پوری آپ کے تعارف و تذکرہ میں لکھتے ہیں کہ 14 شعبان المعظم بروز جمعہ 1269 ہجری موافق جنوری 1853 عیسوی اپنے آبائی مکان محلہ محی الدین پور سہسوان موجودہ ضلع بدایوں کا تاریخی مقام میں آپ پیدا ہوئے۔ نسبی علاقہ قطب المشائخ حضرت خواجہ ابو یوسف مودود چشتی سے ہے۔ اپنے خالہ زاد بھائی حضرت مولانا حکیم سخاوت حسین سے تعلیم شروع کی۔ 7 برس کی عمر میں حفظ قرآن سے فراغت پائی۔ جو حافظ بخاری ہوئے بعد میں وہ 7 سال کی عمر میں قرآن پاک کے حافظ تھے۔ 11 برس کی عمر میں صرف و نحو اور علوم شرعیہ کی تعلیم متوسطات تک پانے کے بعد تاج الفحول حضرت مولانا شاہ عبدالقادر بدایونی قدس سرہ کے حلقہ درس میں شریک ہوئے اور علوم و فنون کی تکمیل کی۔ حضرت سیف اللہ المسلول علامہ فضل رسول بدایونی اور حضرت مولانا شاہ نور احمد بدایونی قدس سرہما سے بھی استفادہ کیا۔ فراغت کے بعد
تدریس کا آغاز بھی مدرسہ قادریہ بدایوں میں کیا۔ اسی دوران بغیر کسی علم و اطلاع کے حرمین طیبین حاضر ہوئے اور مدینہ طیبہ میں حضرت شیخ سید مبارک کی خدمت میں 9 مہینے قیام کر کے بخاری و مسلم سنائی اور کتب احادیث کا درس لیا۔ حضرت سید مبارک نے سلسلہ عالیہ قادریہ چشتیہ کی 7 شوال 1284 ہجری کو سند اجازت عطا فرمائی۔ مدینہ طیبہ سے واپسی کے بعد مدرسہ قادریہ بدایوں میں قیام کر کے درس و تدریس میں مصروف رہے۔ اسی زمانے میں مشہور غیر مقلد عالم مولوی امیر حسن سہسوانی نے طبقہ ارض کے ہر حصے میں سرور کائنات علیہ السلام کے مثیل کا فتنہ پیدا کیا اور امکان نظیر محمدی کے ساتھ امکان کذب باری تعالیٰ کے قائل ہو گئے، اور اپنے شاگرد مولوی تراب علی کے نام سے امکان نظیر اور امکان کذب کی صحت و جواز میں افادات ترابیہ لکھ کر کے شائع بھی کی۔ آپ نے اس کے جواب میں اور رد میں مدلل کتاب افادات سمدیہ لکھی، جو 1285 ہجری میں چھپ کر شائع ہوئی، اور 1286 ہجری میں عید کے دن مولوی امیر حسن سہسوانی سے اسی موضوع پر مباحثہ کیا، اور ہزارہا افراد کے مجمع میں مولوی امیر حسن کو آپ نے لاجواب کیا۔ اس وقت جس وقت اتنے بڑے فتنے کی آپ سرکوبی فرما رہے تھے، اتنے بڑے اٹھنے والے فتنے کو آپ دبا رہے تھے، اس وقت آپ کی عمر محض 17 سال کی تھی۔ مسئلہ مذکورہ پر 1288 ہجری میں شیخو پورہ ضلع بدایوں میں تاج الفحول مولانا شاہ عبد القادر بدایونی اور مولوی امیر حسن سہسوانی کے درمیان مناظرہ ہوا، اور یہاں پر بھی امیر حسن سہسوانی کو شکست فاش ہوئی۔ حضرت مولانا سید عبد الصمد چشتی مودودی سہسوانی ایک بار علاقہ گونڈا اتر پردیش میں تشریف لے گئے، جہاں میر فاروق علی ففوندوی سے آپ کی ملاقات ہوئی، جو آپ کے ورع و تقوی سے متاثر ہو کر مرید ہو گئے، اور انہی کی درخواست پر آپ ففوند ضلع اٹاوہ اتر پردیش تشریف لائے۔ ففوند کے زمانہ قیام میں آپ نے رد شیعیت پر خاص توجہ فرمائی، کیونکہ یہاں کی آبادی کا بڑا حصہ نوابین اودھ کے زیر اثر شیعہ ہو چکا تھا۔ آپ کی مساعی جمیلہ سے، آپ کی خوبصورت کوشش سے شیعیت کا زور الحمدللہ اس علاقے میں ٹوٹ گیا۔ ندوۃ العلماء کی اصلاح کے لیے قائم مجلس علماء اہل سنت کے آپ مستقل صدر تھے۔ اس موضوع پر مولانا محمد علی منگیری سے آپ کی طویل مراسلت رہی۔ 11 برس کی عمر میں اپنے خالہ زاد بھائی حکیم سخاوت حسین انصاری کی رہنمائی میں حضرت مولانا شاہ محمد اسلم خیر آبادی سے سلسلہ عالیہ چشتیہ میں مرید ہوئے، اور 19 برس کی عمر میں آپ کو اجازت و خلافت بھی حاصل ہوئی۔ جمادی الاخری 1323 ہجری میں آپ نے جامع مسجد شمسی بدایوں میں واز فرمایا، جو آپ کا آخری واز تھا۔ واز میں انداز بیان و استدلال حضرت تاج الفحول کی طرح تھا۔ کبھی کبھی آپ کا واز سن کر لوگوں کو اس کا دھوکہ ہو جاتا کہ حضرت تاج الفحول واز بیان فرما رہے ہیں۔ مذکورہ واز جمادی الاخری 1323 ہجری کے پہلے ہفتے میں ہوا تھا۔ ایک محفل میلاد میں شرکت کے لیے بدایوں سے ففوند آئے۔ 18 جمادی الاخری 1327 ہجری کو اٹاوہ میں محفل میلاد شریف ہونے والی تھی۔ آپ کے ساتھ حکیم مومن سجاد بھی تھے۔ ففوند اسٹیشن پر اچانک آپ کی حالت بگڑی، کسی طرح آپ کو قصبہ ففوند لایا گیا۔ 17 جمادی الاخری کا دن گزار کر 11 بجے شب آپ واصل بحق ہو گئے۔ 18 جمادی الاخری 1323 ہجری کو تجہیز و تکفین ہوئی۔ آپ کی تصانیف میں یہ ہے: حق الیقین فی مبحث آل النبیین، نصر السنیین علی احزاب المبتدعین، افادات سمدیہ، تواریخ سمدیہ، ارغام الشیاطین وغیرہ۔ یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ صحیح بخاری مکمل مع روات آپ کو زبانی یاد تھی، اور حسن حسین بھی زبانی یاد تھی۔ حضرت مولانا سید مصباح الحسن چشتی ففوندوی یہ حضرت حافظ بخاری کے فرزند ارجمن تھے۔ مولانا حافظ اخلاق حسین صاحب، اخلاق حسین سے آپ نے قرآن شریف پڑھا۔ یہ حافظ اخلاق حسین حضرت حافظ بخاری کے جانثار مرید اور خواجہ الطاف حسین حالی کے بیٹے تھے۔ حافظ اخلاق حسین قصبہ ففوند شریف کی خانقاہ سمدیہ کے اندر اپنے مرشید طریقت
حضرت حافظ بخاری کے مزار شریف کے قریب مدفون ہیں۔ حضرت مولانا سید شاہ مصباح الحسن چشتی ففوندوی کے تعارف و تذکرہ میں مولانا محمود احمد قادری رفاقتی مظفر پوری تحریر کرتے ہیں کہ شرح وقایہ ملا حسن نور الانوار والد ماجد سے پڑھی۔ سفر 1323 ہجری میں جونپور جا کر استاذ العلماء حضرت علامہ ہدایت اللہ خان قادری رامپوری سے کامل 3 سال اکتساب فیض کیا۔ 1326 ہجری میں حضرت مولانا شاہ وسیع احمد محدث صورتی سے حدیث کا دورہ کیا اور سیاہ ستہ کی سند حاصل کی۔ والد ماجد کے شاگرد و مرید مولانا حکیم مومن سجاد سے عوارف المعارف کا درس لیا۔ 1328 ہجری میں علوم ظاہری سے فراغ پایا، والد ماجد سے مرید ہوئے۔ 1323 ہجری میں والد ماجد کے انتقال کے بعد آپ کے ارشاد کے مطابق آپ کے جانشین ہوئے۔ حضرت شاہ یار محمد صاحب بختیاری اور حضرت شاہ امتیاز احمد خیر آبادی سجادہ نشین درگاہ حافظیہ خیر آباد شریف نے اجازتیں اور خلافتیں عطا فرمائی۔ 1368 ہجری میں رمضان المبارک شوال ذوالقعدہ 3 ماہ مدینہ منورہ میں حاضر و مقیم رہے۔ حضرت مولانا شاہ علی حسین خیر آبادی قدس سرہ سے سند حدیث حاصل کی۔ مطالعہ کا خاص ذوق تھا۔ والد ماجد کے فراہم کردہ کتب خانہ میں اضافہ اسی ذوق کا نتیجہ تھا۔ ہر کتاب پر صحت اغلاط، ضروری حواشی اور تشریح و توضیح اور یادداشت الحمدللہ موجود ہے۔ آپ کو فرقہ ضالہ دیوبندی وہابی شیعہ قادیانی سے سخت نفرت تھی۔ تسلف فی الدین میں بزرگ اور نامور والد محترم کے قدم بقدم تھے۔ قومی و ملکی خدمات میں آپ نے عظیم کارنامے انجام دیے۔ کاکوری کیس کے امیر آپ ہی تھے۔ حضرت مولانا حسرت موہانی حضرت مولانا شاہ عبد القدیر بدایونی سے خصوصی تعلقات اور روابط تھے۔ مصباح تخلص فرماتے، کلام عربی، فارسی، اردو تینوں زبانوں میں ہے۔ سوز و گداز، بلندی روانی خصوصیت کلام ہے الحمدللہ۔ یہ آپ کے شہزادے کے تعلق سے چند باتیں تھیں الحمدللہ۔ حضرت حافظ بخاری عبد الصمد چشتی مودودی سہسوانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ہم نے تذکرہ سنا۔ 17 جمادی الاخری آپ کے عرس کی تاریخ ہے۔ اللہ کریم آپ کے مزار پاک پر خوب رحمتیں نازل فرمائے اور ان رحمتوں کا ہم سب کو بھی حصہ عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ